الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. آج سورۃ النحل کی آخری چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں. ان آیات کا مختصر ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں. اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو. یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو راہ راست پر قائم ہے. اور اگر تم لوگ کسی کے ظلم کا بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی تھی، اور اگر صبر ہی کر لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے. اور اے پیغمبر، تم صبر سے کام لو، اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. اور ان کافروں پر صدمہ نہ کرو، اور جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تنگ دل نہ ہو. یقین رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہوتے ہیں. ان سے پہلے جو آیات تھیں ان میں اللہ جل شانہ نے جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اثبات اور رسالت کا مقام بیان کیا، اور یہ بتلایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، دین اور شریعت کی پیروی کا حکم ہے، اور سب ادیان، سب غلط نظریات سے کٹ کر اسی کے پیچھے چلنے کا حکم ہے. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دین ہمیشہ اسلام رہا ہے، اور ہر ایک پیغمبر قرآن کریم کے اندر جب آپ ان کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کا تذکرہ جب وہ ان انبیاء کا کرتا ہے، اس تذکرے کو پڑھتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ سب کے سب مسلمان تھے. اور امت محمدیہ کا نام بھی اللہ جل شانہ نے ہوا سماکم المسلمین، تو اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. حضرت ابراہیم بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب اللہ ان سے کہتے ہیں قال لہ ربہ اسلم، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، قال اسلمت. اور اسی طریقے سے اور انبیاء کے متعلق بھی وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. تو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا دین تو وہ اسلام ہی رہا ہے، اور اسلام کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اطاعت اور خود سپردگی کی عادت ڈال لینا. تو اب ان آیات میں اللہ جل شانہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دعوت کا اسلوب اور طریقہ اور اس کے آداب ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عام جو مسلمان ہیں، جو نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اس کو قائم کرنے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے پابند ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہدایات موجود ہے. اور عام مفسرین کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے دعوت کے 3 اسلوب مخاطب لوگوں کے 3 اقسام کے اعتبار سے بیان کیے، کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دعوت کے بغیر آپ اپنا دین کا، قرآن کا، سنت کا پیغام کبھی نہیں پہنچا سکتے. آپ کو دعوت دینا ہوگی، اور دعوت دینے میں آپ کو 3 قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑ سکتا ہے. اور
کچھ لوگ جو ہے وہ معاشرے کے اندر علم و دانش کی بلند ترین سطح پر فائز ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کا فیس اور چہرہ ہے، وہ اس معاشرے کے ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں، انٹلیکچول ہوتے ہیں، اور یہ اس معاشرے کا دماغ ہوتے ہیں. یہ تعداد کے اعتبار سے اگرچہ کم ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی معاشرے کی مجموعی سوچ کا رخ بدلنے میں یہ لوگ فیصلہ کن حیثیت ادا کر سکتے ہیں. ان کو آپ جذباتی تقاریر اور خوش کن واض و نصیحت پر مبنی مواد سے، لٹریچر سے متاثر نہیں کر سکتے. یہ کسی نظریے کو اگر قبول کرتے ہیں، کسی سوچ کو اگر قبول کرتے ہیں، تو مصدقہ ثابت شدہ کسی ٹھوس علمی اور لاجیکل دلیل سے اس بات کو قبول کرتے ہیں. اور اگر کسی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ان کو ٹھوس علمی اور منطقی دلیل درکار ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ اے پیغمبر اپنے رب کے راستے کی طرف ان لوگوں کو بلائیے بالحکمہ، حکمت سے، دانائی سے. اور حکمت کی تفسیر امام مالک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں سنت سے، یعنی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں قرآن کریم سے، اور بعض کہتے ہیں حجت قطعی یا قطعی دلائل سے. لیکن ایک قول حضرت اقدس میرے دادا استاد مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک تفسیر کے حوالے سے لکھا، فرمایا کہ بھائی اس سے مراد ہے ہر وہ بہترین کلام جو موقع محل کی مناسبت سے ہو. آپ کا کام صرف جو ہے وہ دین کا کوئی حکم سیاق و سباق سے، مخاطب کی ذہنی استعداد، ماحول سے قطع نظر کٹ کر صرف حکم کو بیان کرنا ہی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں، شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں. ایسا نہیں بھائی، پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے مخاطب کا فہم کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، مجھے اس سے کس طریقے سے بات کرنی ہے. اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ماحول کس قسم کا ہے، تو پھر اس کے مطابق جتنی بات کرنا مناسب ہو اتنی ہی بات اس موقع پر کرنا. یہ کتمان علم نہیں ہے. میرے اور آپ کے ذہن میں یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی اس وقت تو پھر ہم دین کی باتیں کیا کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، بہت ساری باتیں ان کے سامنے نہیں رکھتے، یہ تو ہم کتمان کرتے ہیں. نہیں بھائی، ہم اس وقت دعوت دے رہے ہیں. پہلے وہ کیا کہتے ہیں اردو زبان میں، پہلے اس کو کیا کرو، بخار پر راضی کرو، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اگلے مراحل پر بھی راضی ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس کو پہلے ہی دن جو ہے وہ اتنا بڑا پیکج دیں گے. اور یہ بات ابھی میرے ذہن میں آ گیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے اور لاڈلے صحابی ہیں اور نوجوان صحابی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آدمی جو امت کے اولو الامر اور امیر المومنین بنے، ان کی بھی نظر حضرت معاذ بن جبل پر تھی کہ یہ بندہ، یہ نوجوان، اتنا اس کے اندر اسپرٹ اور اتنا اس کے اندر جذبہ ہے اور اتنی قابلیت ہے کہ یہ امت کی قیادت کر سکتا ہے. لیکن وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک طاعون پھیلا، طاعون امواس، اس کے اندر جہاں ہزاروں صحابہ کرام لقمہ اجل بنے، وہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی عین جوانی کے اندر وفات پا گئے. تو اسی طریقے سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی نظر تھی اور بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں ان کو اس طاعون زدہ علاقے سے مدینہ منورہ بلا لوں. خط لکھ کر بلایا بھی، لیکن حضرت ابو عبیدہ سمجھ گئے حضرت عمر کی مشیت کو اور قضاء و قدر کے فیصلوں پر خود کو راضی کرتے ہوئے انہوں نے حکمت کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت کی. وہ بھی اسی تعاون کے اندر وفات پا گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حضور نے گورنر بنایا. یمن کے گورنر کے طور پر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی بھیجا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو بھی بھیجا. ممکن ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو بھیجا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مختلف علاقوں کے اندر شرقی، غربی، وسطی یمن، اس کے اعتبار سے علاقوں کے ذمہ دار کے طور پر ان صحابہ کرام کا تقرر کیا ہو. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو فرمایا کہ جب تم وہاں جانا تو سب سے پہلے ان کو دعوت دینا اس شہادت کی، اس گواہی کی کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں،
تو پھر ان کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز قائم کرنے کا، دن میں 5 اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو اس کے بعد پھر ان کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں بھی ایک حق رکھا ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے گا. تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ یہ زکوٰۃ کا مال ان مسلمانوں کے مالدار طبقے سے لیا جائے گا اور انہی مسلمانوں کے فقراء میں، مساکین میں، محتاج اور ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا. تو یہ نہیں کہ پہلے ہی دن جا کر بتانا کہ یہ دین توحید ہے اور اس کے اندر 5 وقتہ نمازیں ہیں اور پھر زکوٰۃ ہے اور سالانہ روزے ہیں اور صاحب استطاعت لوگوں پر حج ہے اور وغیرہ وغیرہ. اتنا کچھ سب ایک دن بتاؤ گے. ان الفاظ سے واضح طور پر ہو ملتا ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات جو ہے وہ فوری طور پر ماننے کے لیے آمادہ نہ ہو. تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مخاطب کا ذہنی رجحان، اس کی ترجیحات، اس کی پرائرٹیز کا درست تجزیہ کر کے داعی کو اپنی گفتگو اور اس کے نکات، پوائنٹس اور دلائل کو ترتیب دینا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے داعی کا خود بھی علم، حکمت اور فہم و ادراک کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا ضروری ہے. جس کو اس طرح کی صورتحال کا تجزیہ ہی نہیں کرنا آتا ہوگا، اپنی گفتگو کو موقع محل کی مناسبت سے مرتب کرنا ہی نہیں آتا ہوگا، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اسلوب میں اس کا بڑا لحاظ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی قوم پر بھی، کچھ افراد پر بھی جو ہے وہ کسی حوالے سے کوئی ان کی کسی غلطی پر ان کو متنبع کرنا چاہا تو شخصی طور پر بلا کر فوری طور پر یہ نہیں کہا کہ تم میں یہ قوم، تمہارے اندر، تمہارے طبقے میں، تمہارے قبیلے میں یہ غلطیاں نہیں، بلکہ عمومی انداز میں فرمایا ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، یہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو یہ کام کرتے ہیں، تاکہ جو ہمارے مخاطب ہیں وہ سمجھ جائے. ضروری نہیں ہوتا داعی کے لیے کہ وہ لازمی جو ہے وہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ہی اپنا پیغام پہنچائے، وہ عمومی انداز میں بھی اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یسروا ولا تعسروا، کہ اے داعیان حق آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو، اور بشروا لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ولا تنفروا ان کے دلوں میں نفرت کے بیج مت ڈالو. اور یہ بات کہ آپ کا مخاطب آپ سے ٹھوس علمی لاجیکل دلیل مانگ سکتا ہے، قرآن کریم 4 گروہوں سے خطاب کرتا ہے، مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے اور منافقین سے. اور قرآن کریم ان کے غلط عقائد پر جہاں چوٹ کرتا ہے، رد کرتا ہے، وہاں ان کو کہتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں، اپنے موقف میں سچے ہو. تو کیا ان لوگوں کو جواب میں آپ سے آپ کے موقف پر دلیل مانگنے کا حق ہے یا نہیں؟ یقیناً ان کو بھی حق ہے. تو قرآن کریم اگر ان سے ان کے موقف پر دلیل مانگتا ہے تو وہ ہم سے بھی ہمارے موقف پر کوئی ٹھوس دلیل مانگے تو یہ ان کی قرآن و سنت سے بیزاری کی دلیل نہیں ہے. ان کو مطمئن کرنا ایسے انٹلیکچوئل لوگوں کو، ایسے ذہین دماغوں کو یہ ضروری ہے، اور اس کے لیے پڑھنا، اس کے لیے لٹریچر پر آپ کی نظر ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ آپ دعوت کا کام مؤثر انداز میں نہیں کر سکتے. حکمت کے بعد دوسرا درجہ موعظہ حسنہ کا ہے، یعنی بقول مولانا مودودی صاحب مرحوم کہ بھئی آپ کا کام، داعی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ ٹھوس عقلی دلائل کی روشنی میں بات جو ہے نا وہ ثابت کر کے وہ مطمئن ہو جائے. نہیں بھائی، اس کے مفید پہلو، اس کے مضر پہلو، جس کی وجہ سے ان کی طبیعتیں اس چیز سے عقلی طور پر محبت کرنے کے ساتھ ساتھ طبعاً بھی اس کے کرنے پر آمادہ ہو جائے، اور اگر نہ کرنے کا کام ہے تو اس سے متنفر ہو جائے، جس کے لیے واعظ و نصیحت ہے، جس کے لیے فضائل ہے، جس کے لیے ترغیبی احادیث ہے، جس کے لیے ترہیبی احادیث اور مواد ہے، جس کی وجہ سے کرنے والے کاموں کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، اور نہ کرنے والے کاموں کے بارے میں آخرت کی ناکامی، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی سن کر دل میں نہ کرنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ جل شانہ نے موعظہ حسنہ، اور یہ عامۃ الناس لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو آپ کے معاشرے کے عام لوگ ہیں، جن کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ مخاطب جو ہمیں کرنے والا جو داعی ہے، جو ہم سے بات کرنے والا داعی ہے، یہ ہمیں حقیر نہیں سمجھتا، یہ ہمارا خیر خواہ ہے،
اور خیر خواہانہ اسلوب میں ہماری بہتری کے لیے، ہماری فلاح کے لیے ہم سے گفتگو کر رہا، تو پھر وہ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلی ہوئی بات وہ دل پر جا کر اثر کرتی ہے، وہ ان کے دل و دماغ کو متوجہ کرتی ہے اور ان کے دلوں کی نرمی کا اور دل کے دین اور قرآن و سنت کی طرف کھینچے چلے آنے کا باعث بنتی ہے۔ ایسے عامت الناس صاف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، ان پر آپ جو بھی نقش نگار دین و قرآن کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے بنانا چاہیں، اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے ان کے دل پر وہ سارے نقش و نگار آپ قائم کر سکتے ہیں۔ وہ خلوص اور ہمدردی سے کی ہوئی ہر بات کو متاثر ہو کر قبول کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ صرف ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جو بات کرنے والا داعی ہے، جو ہمیں ایڈریس کر رہا ہے، وہ ہماری تحقیر نہیں کر رہا، وہ ہم سے ہمدردانہ اور خیر خواہانہ انداز میں ہمارے دین اور دنیا کی فلاح اور کامیابی کے لیے ہم سے گفتگو کر رہا ہے، تو اس طرح کا واعظ و نصیحت پر مبنی بات ان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اور دوسرا مفہوم وہ بھی ہے جو میں نے مولانا مودودی صاحب مرحوم کے حوالے سے لکھا، دعوت حق کا تیسرا درجہ ہے جادلہم باللتی ہی احسن، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کا مشن لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی بہت ساری تنظیموں کی طرف سے ان افراد کی پیشہ وارانہ تربیت ہوتی ہے، اور وہ ایسے لوگ تیار کر کے میدان عمل میں لاتے ہیں کہ جو اپنے موقف، اپنے نظریے کے مطابق دلائل اکٹھے کرتے ہیں اور اس موقف کو خوشنما انداز میں دلائل کے تاروکود کے ساتھ وہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کی کوئی بھی دلیل پر مبنی بات، حکمت کے ساتھ پیش کی ہوئی بات، واعظ و نصیحت کے اندر خیر خواہی کے انداز میں کی ہوئی بات اثر نہیں کرتی۔ ان کا اپنے موقف پر پہلے دن سے جو ایمان و یقین ہوتا ہے، ہزارہا دلائل سننے کے بعد بھی ان کا موقف بدلتا نہیں ہے۔ وہ ایک نظریے اور ایک مشن کے ساتھ میدان میں نکلتے ہیں، اور ہر مخالف کی ہر مخالف بات کو بہت آرام سے رد کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے بھائی، جب کوئی فریق کسی موقف پر جو غلط ہو، مصر ہو دلائل کے ساتھ، اور وہ دلائل کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو ان کے ساتھ مجادلہ، قرآن کریم کی زبان میں مجادلہ ہے، اور آج کی رائج زبان میں مناظرہ ہے۔ لیکن مناظرہ قرآن کریم نے اس کے لیے شرط رکھی کہ مناظرہ وہ مؤثر ہوگا جو بہترین انداز میں ہو۔ اس کا مقصد اپنی بات کی حجت، اپنی بات کی ضد قائم کرنا نہ ہو، بلکہ غیر جانبدارانہ انداز میں دلائل کے ساتھ علمی مباحثہ ہو، اور اگر جو ہے وہ قطعی اور منصوص مسائل نہیں ہیں، مجتہد کی مسائل ہیں جن کے اندر دلائل کے اعتبار سے دونوں پہلو ہیں، تو وہاں ہر فریق اس نیت کے ساتھ میدان میں آئے کہ اگر دلیل کے اعتبار سے مجھے دوسرے فریق کا موقف حق اور دلائل اور قرآن و سنت کے قریب نظر آئے گا، تو میں اس کو خوش دلی سے کیا کر لوں گا، قبول کر لوں گا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی مناظر اس نیت سے آج میدان میں نہیں اترتا، بلکہ ان کی جو زبان ہوتی ہے وہ بھی اخلاقی اعتبار سے گری ہوئی ہوتی ہے۔ ان کا مقصد مناظر کو چپ کروانے کے لیے اس کی ذاتی اور انفرادی نجی نوعیت کی زندگی کو ڈسکس کرنا پڑے تو وہ اس سے بھی باز نہیں آتے، اور گالم گلوچ بھی کرنا پڑے تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ جبکہ قرآن کریم تو مشرکین کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے سورہ انعام کے اندر کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم ان لوگوں کے ان معبودان باطلہ کو بھی برا بھلا نہ کہو جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ، پھر وہ اللہ خالق کو، مالک کو جو معبود حقیقی ہے اس کو بھی گالم گلوچ کریں گے، اس کو بھی برا بھلا کہیں گے، نادانی اور لا علمی ہے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بغیر علم۔ لہٰذا جو آج کل مختلف مذاہب کی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ عیسائی مشنریز ہیں، چاہے وہ کوئی اور جو ہے وہ غلط نظریے کا پرچار کرنے والے، غلط عقائد اور نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارے بھی ذہین دماغوں کو ان کا دلائل، ان کی پریزنٹیشنیں دیکھ کر اپنے موقف کی پریزنٹیشن اور اپنے موقف کے مناسب اور معقول دلائل پیش کرنا آج کل کے نوجوان شکوک و شبہات کی زد میں آئے ہوئے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے یہ محنت بھی ہماری ضروری ہے۔ اور یہ جادلہم باللتی ہی احسن
کہ علمی اسلوب میں گفتگو ہو، ڈیبیٹ ہو، یہ قرآن کریم کہتا ہے یہ بھی دعوت کا ایک اسلوب ہے، یہ ایک درجہ ہے، اور اس قسم کے لوگوں سے بھی آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے۔ تو صرف یہ کہ بھئی ہم قرآن و سنت کے علم بردار ہیں، ہم قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں، آپ اس کو حالات زمانہ پر منطبق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آپ ان کے دلائل اور ان کی سوچ اور ان کی پرائرٹیز سے واقف نہیں ہے، وہ کس انداز سے سوچتے ہیں آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے، پھر بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس وقت تہذیب مغرب کے عروج کا دور ہے، اور اب شاید دوبارہ آہستہ آہستہ دوسرے ہمارے جو نظریات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور اسلام الحمدللہ دنیا کے اندر تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، لیکن اس کے باوجود جو آنے والے لوگ ہیں وہ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں وہ پڑھنے والے بیک گراؤنڈ سے ہیں، وہ چیزوں کو، حقائق کو انالائز کر کے قبول کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر اس طرف اب ہماری طرف سے اس طرح کی تیاری نہیں ہوگی تو پھر بقول ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کہ یہ جو آ رہے ہیں اسلام کی طرف مسلمان بن کر، اگر ان کو سنبھالنے والی قیادت کا جو فقدان میں دیکھ رہا ہوں، بظاہر تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جو ہے نا سمندر کے ایک اوپر کی لہریں ہوتی ہیں اور ایک اندر کی لہریں ہوتی ہیں، اور جو اندر کی لہریں ہوتی ہیں نا وہی سمندر کے طوفانوں کا اور سمندر کے مد و جزر کا اصل باعث ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر سمندر کے جو ہے وہ تموج کو، طغیانی کو اور بکھرے ہوئے ہونے کو دیکھ کر آدمی جو ہے وہ طوفان کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا، جب تک کہ اندرونی جو سمندر کے اندر چلت پھرت اور لہروں کا نظام ہے اس پر جو ہے وہ محقق کی نظر نہ ہو جو اس حوالے سے تحقیق کر رہا۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ بظاہر تو پوری دنیا کے اندر اسلام مخالف پروپیگنڈا ہے، لیکن اندرونی جو لہریں ہیں وہ اسلام کے حق میں ہیں، یہ اسلام ابھر رہا ہے مخالفتوں کے باوجود، مسلمانوں کا دین و مذہب غیر مسلموں کو اپیل کر رہا ہے، لیکن اندیشہ ہے تو اس بات کا کہ یہ طبقہ آئے گا تو آگے اس کو یہاں کوئی ناخدا نہیں ملے گا، یہاں اس کو کوئی رہنما نہیں ملے گا، یہاں اس قوم کو قیادت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ قیادت کا فقدان ہر سطح پر یہ امت مسلمہ کا بہت بڑا جو ہے وہ زوال کا، ادبار کا سبب ہے۔ امت مسلمہ کی محرومی کے اسباب میں سے ہے کہ قیادت ویسی نہیں ہے جو قیادت لوگوں کے فہم و مزاج کے مطابق حکمت ترتیب دینے اور اسلام کو پیش کرنے پر قادر ہو۔ اس لیے کل بھی ہم ایک جگہ گفتگو میں شریک تھے تو بھائی لوگوں کو اگر آپ یہ کہیں گے آج کل کے اسلوب میں کہ ہم نفاذ شریعت کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ کہیں گے ہم حدود و قصاص کا نظام نافذ کریں گے تو بھائی ظاہر ہے کہ پھر نہ صحافی مانیں گے، نہ جرنیل مانیں گے، نہ سیاستدان مانیں گے۔ آپ ان کو کہیں ہم نظام عدل نافذ کریں گے، ہم نظام انصاف، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ بڑے سے بڑا مطلب جو ہے وہ آدمی وہ بھی کہتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، تو آپ انصاف کے عنوان سے گفتگو کریں گے کہ ہم نظام انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد نظام انصاف کی ایک شاخ کے طور پر نظام حدود و قصاص بھی قائم ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ پہلے سے ہی ان کو ڈرا کر دھمکا کر کے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، تو یہ دور حاضر کا ایک مجادلہ مطلب یہ بھی ہے کہ آپ وہ جو سخت سزائیں ہیں ان کو زیادہ اپنی گفتگو کا عنوان نہ بنائیں کہ اس سے لوگوں کے دل مزید جو ہے وہ قرآن و سنت کے نظام سے دور ہوتے چلے جائیں، نہیں بلکہ وہ چیزیں پیش کریں کہ جس سے وہ قرآن و سنت کے نظام کو قبول کرنے کے لیے ذہنی اور عملی طور پر آمادہ ہوتے جائیں۔ تو یہ بھی مجادلہ، یہ گویا حالات زمانہ کے اسلوب کے مطابق بات کرنا۔ تو امید ہے کہ اب ان آیات کا مفہوم واضح ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد چوتھی قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے جو نہ دلائل سے مانتے ہیں، نہ حکمت سے مانتے ہیں، نہ واضح و نصیحت سے مانتے ہیں، نہ علمی ڈیبیٹ سے مانتے ہیں، بلکہ وہ تو مخالفت میں اس حد تک آگے نکل آتے ہیں کہ آپ کو سزا دینے، آپ کو نقصان پہنچانے، آپ کو جسمانی روحانی اذیت کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اے مسلمانوں اگر تمہیں کبھی ان سے بدلہ لینے کا موقع ملے کہ تم بھی ان کو جسمانی اذیت دے سکو تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی سزا تمہیں ملی ہے اتنی ہی سزا تم ان کو دو، اس سے زیادہ سزا دو گے تو یہ عدل کے، مساوات کے تقاضوں کے خلاف ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے تو یہ آیت بھی مکی ہے، تو وہاں پر تو اس آیت کے نزول کا مقصد کوئی نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ وہاں پر تو ہاتھ روک کر رہنے کا حکم تھا۔ حضرت یاسر کے خاندان کو حضور جب بھی گزرتے مصیبتوں اذیتوں کو سہتے ہوئے دیکھتے تو کیا فرماتے تھے؟ صبرن یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارے ساتھ میرا وعدہ جنت کا ہے۔
تو یہ جو ہے نا وہ صبر کا وہ دور تھا، برداشت کا دور تھا. وہاں یہ بدلہ لینے والی بات کیا ہے؟ اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آیت بدلے والی مکے کی ہے، مکے کی نہیں ہے، مدینہ منورہ کے دور کی ہے. جب غزوہ احد میں حضور نے اپنے 70 صحابوں کے لاشیں، صحابہ کرام کی لاشیں دیکھ کر یہ فرما دیا تھا کہ میں 70 جو ہے وہ مشرکین کا مسئلہ کروں گا. اپنے عم محترم حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ دیکھ کر فرمایا تھا کہ میں 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا جو عدل اور انصاف اور مساوات کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو عدل کا نظام آپ پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں اس طرح کی جذباتیت کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو اگر بدلہ لینا بھی ہے تو ایک جان کے بدلے میں ایک جان. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے علماء نے قصاص کے معاملے میں کہ اگر قاتل نے پہلے ہاتھ کاٹا، پہلے پاؤں کاٹا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قتل کیا، تو اگر آپ اس قاتل پر قابو پا لیں تو آپ بھی اس کا ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو قتل کر سکتے ہیں، اور صرف قصاصاً اس کی گردن تلوار سے اڑانا چاہیں تو اڑا سکتے ہیں، چونکہ یہاں مساوات ممکن ہے. لیکن اگر مساوات ممکن نہ، اس نے پتھر سے کچل کر جو ہے وہ مارا، ہڈیاں توڑ کے مارا، تو آپ اس طریقے سے کہ جتنی ہڈی اس نے توڑی ہے اتنی ہڈی توڑنا آپ کے لیے ممکن نہیں، اتنے وزنی پتھر سے اس کی جان لینا، جتنی اذیت اس نے دی تھی اتنی آپ کے لیے دینا ممکن نہیں. تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا قود الا بالسیف، کہ قصاص نہیں لیا جا سکتا مگر تلوار کے ذریعے، کہ بس تلوار سے اس کی جان لے لیں. چونکہ اب یہاں مساوات ممکن نہیں ہے تو صرف قصاص کی تلوار سے لینے کی اجازت ہے. اور یہ بھی علماء نے اگرچہ یہاں قصاص کے مسئلے کو بھی ڈسکس کیا، لیکن کہا کہ یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مالی بھی اگر کوئی آپ سے آپ کا مال چھین لیتا ہے، آپ کے ہاں سے چوری کر لیتا ہے، تو اس آیت کی وجہ سے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کو بھی اس کا مال چھیننے کا موقع ملے تو اتنا ہی مال جو اس نے آپ کا چھینا، اس نے اگر آپ سے نقد رقم چھینی تو آپ بھی اس سے نقد رقم چھین سکتے ہیں، اتنی ہی جتنی اس نے آپ سے چھینی. اس نے اگر آپ کی گندم چرائی تو آپ بھی اس کی گندم چرا سکتے ہیں. یعنی اسی جنس کا مال آپ کو اگر موقع ملے تو جس طریقے سے اس نے آپ سے لیا، آپ کو موقع ملے تو آپ بھی لے سکتے ہیں. اس کو ہمارے فقہا کہتے ہیں مسلۃ الظفر، کہ موقع ملنے والا مسئلہ، کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ بھی اتنا نقصان اس سے لے کر اپنے نقصان کی کیا کر سکتے ہیں، تلافی کر سکتے ہیں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس مسئلے میں مزید توسع ہے. اگر آپ کو پیسوں کے بدلے میں گندم لینے کا موقع مل رہا ہو تو اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے گندم اس کی اٹھا کر لا سکتے ہیں، زبردستی چھین کر لا سکتے ہیں اگر وہ آپ کا حق ادا کرنے پر راضی نہیں ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پیسوں کے بدلے میں پیسے، گندم کے بدلے میں گندم، دوسری جنس سے اپنا حق وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَلَا إِن صَبَرْتُمْ، لیکن اے ایمان والو اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں زیادہ بہتر ہے. اور اے نبی آپ بھی صبر کیجئے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرنا آسان نہیں ہے. انسان کا دل جوش انتقام میں جو ہے وہ اس کو ایسے غلط راستوں کی جو ہے وہ صورتیں دکھاتا ہے کہ انسان بےتاب ہو جاتا ہے. انتقامانہ ذہن کی وجہ سے سوچ و فکر کی صلاحیتیں انسان کی ایک وقت میں مسلوب ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس موقع پر جو ہے وہ آخرت کی فکر، اپنے وعدوں کا یقین نصیب فرما دے تو اللہ کی توفیق سے یہ صبر کے جذبات پیدا ہونا ممکن ہے. اور اس لیے یہ حکم اگرچہ ہے براہ راست نزول کے اعتبار سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن عام مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ صبر تمہارے اپنے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. ولا تحزن علیہم، اے نبی آپ ان کافروں اور مشرکوں کی اذان رسانی کے حوالے سے غم نہ کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ تنگ دل نہ کریں. ولا تکو فی ضیق، اور تنگ دل نہ ہو ان تدبیروں کے حوالے سے جو یہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں. کبھی کوئی تدبیر، کبھی کوئی تدبیر، کبھی کس طرف سے حملہ، کبھی کس طرف سے حملہ. تو ان تدبیروں سے آپ جو ہے وہ تنگ نہ ہوں. کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کی مدد آخر کار ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جو متقی ہیں، جو اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچتے ہیں اور اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں عبادت کے ذریعے. والذین هم محسنون، اور جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی احسان اور نیکی کا معاملہ کرتے ہیں. گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جامعیت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. ظاہری طور پر ان کو مخالفتوں، ایذاء رسانیوں کا بھی ایک مرحلہ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہی کو کامیابی دیتے ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تمہیں ہی غالب اور برتر کرے گا اگر تم صدق دل سے ایمان اور یقین کے راستے پر گامزن ہو.
وہ ایک شعر ہے کہ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کا فہم ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کا فہم اور اس کا نور بصیرت عام کرنے کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اس سلسلہ دروس کو قبول فرما، اس کا ثواب ہدیۃ تحفۃ جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح کو، صحابہ کرام کو، امت کے علماء فقہاء مشائخ ہمارے اساتذہ، یا اللہ جن کی محنت و ریاضت و امت کے مفسرین مجتہدین، یا اللہ جن کی محنتوں کا پھل ہم آج یا اللہ کھا رہے ہیں اور اس سے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کا نور عام کریں، اللہ ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما، ان کی قبروں پر کروڑ ہاں کروڑ ارب رحمت نازل فرما، ان کے ان کاموں کو ان کے لیے رفع درجات کا اپنی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرتے دم تک ایمان اور اسلام کے راستے پر چلتے رہنا نصیب فرما، ایمان اور اسلام کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعوتی سرگرمیوں کے اندر قرآن کریم کے بتلائے ہوئے اسلوب دعوت کے مختلف طریقوں کو پیش نظر رکھ کے دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر سے بدی کے راستے کے حوالے سے جو محنتیں ہو رہی ہیں، یا اللہ اس کے مقابلے میں اطاعت اور بندگی، خدا سپردگی کے حوالے سے بھی ہمیں محنت کرنے کی، فکر کرنے کی، اپنے نوجوانوں کو اپنے قریب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گزارش ہے کہ آج انشاءاللہ مغرب کے بعد جو حج پر جانے والے ساتھی ہیں ان کے لیے ایک مختصر تربیتی نشست ہوگی، اس لیے آپ کے علم میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی مرد یا خاتون کو پروجیکٹر کے ذریعے تو سکھانے کا اہتمام نہیں ہوگا، لیکن زبانی گفتگو ہوگی، اگر خواتین بھی آنا چاہیں تو وہ بیٹھ سکتی ہیں، سن سکتی ہیں۔ تو یہ تربیتی نشستوں کا اب سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، چونکہ 20-21 تاریخ سے حج فلائٹ کا شیڈول جو ہے وہ PIA نے جاری کر دیا ہے، تو جانے والے احباب مرد و زن وہ اگر شرکت کر کے مغرب سے عشاء انشاءاللہ آج ہم اس سلسلے کا آغاز کریں گے، تو یہ دعوت آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں کہ وہ مغرب کی نماز یہاں پڑھیں اور مغرب کے بعد اس تربیتی نشست میں شریک ہوں۔ اللہ جل شانہ جزائے خیر عطا۔